جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا آغاز آج کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کے حوالے کے جو نام ہیں وہ صدر مملکت کو 2 نام تجویز کر دیے گئے ہیں، وہ 2 نام سامنے آ گئے ہیں۔ ملک میں جو آج سے پہلے تمام ہجان کی کیفیت تھی، بہت سی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں، بہت سی چہمگوئیاں چل رہی تھیں، بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ کون آرمی چیف ہوگا، کون جوائنٹ چیف ہوگا، آیا کیا یہ وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کر بھی پائیں گے کہ نہیں، سمری آ رہی ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت سی جو ہے باتیں ہوئی تھی، جس کے بعد گزشتہ روزوں میں دیکھنے کو ملا کہ سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہوئی، اور وزیر اعظم آفس کو موصول ہونے کے بعد جو اس کا پروسیس ہے وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ شروع ہو گیا، اور ایک دو دن کے اندر جو ہے اس تمام معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ پھر دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی میٹنگ ہوئی، جس میں اس تمام معاملے پر گفتگو ہوئی۔ 2 جو نام ہیں 6 ناموں میں سے ان پر گفتگو ہوئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج ہی تمام جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ فائنلائز کر لیے جائیں گے، اور کل یعنی آج کے روز جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر گزشتہ رات وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو ہے اپنے تمام اتحادی جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا، ان سے میٹنگ کی گئی، اور آج جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کیا گیا کابینہ کا، جس کے بعد آج صبح یا دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 6 ناموں میں سے 2 ناموں کا جو انتخاب ہے وہ کر لیا گیا، اور صدر مملکت کو سمری بھجوا دیا۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پروسیس اس طرح تھا کہ سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہونی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم نے 2 ناموں پر فیصلہ کرنا تھا، 2 نام جو ہے وہ تجویز کرنے تھے صدر مملکت کو۔ صدر مملکت کو 2 ناموں کی سمری جانی تھی، جس کے بعد صدر مملکت کی جانب سے اس پر جو ہے دستخط کر کے اس کو یا تو الاؤ کرنا تھا، مطلب جو ہے اس کی تعیناتی کو کنفرم کرنا تھا سگنیچر کر کے، اور اس کے بعد وزیر اعظم آفس میں دوبارہ وہ سمری واپس آنی تھی، اور وہاں سے نوٹیفیکیشن ہونا تھا۔ اب یہ جو سمری ہے جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل جو ساحر شمشاد مرزا ہیں ان کو جوائنٹ چیف کے لیے، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ آرمی چیف کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے تجویز صدر مملکت کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عاصم منیر جو ہیں وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیا اس قانونی پیچیدگی پر ان کا جو نام ہے وہ اس کے لیے آرمی چیف کے لیے تجویز کیا جائے گا، فائنل کیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 نام اور بھی تھے، جس میں جنرل اظہر عباس اور فیض حمید کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہوئیں کہ ان کو آرمی چیف آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جنرل عاصم منیر کا جو ہے وہ نام صدر مملکت کو فائنل کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے لندن سے بھی کچھ خبریں آئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ بات فائنل کی گئی ہے کہ جو سینئر موسٹ افسر ہیں انہی کو ہی آرمی چیف لگایا جائے گا، جس کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ عاصم منیر صاحب ہی جو ہے وہ سب سے ٹاپ لسٹ پر سینئر موسٹ افسر ہیں، اور ان کا جو ہے وہ نام جو ہے سب سے ٹاپ پہ تھا ان 6 ناموں میں، تو انہی کو ہی فائنل کیا جائے گا۔ اور آج اس بات کا جو ہے وہ یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر کا ہی نام جو ہے وہ صدر مملکت کو وزیر اعظم کی جانب سے بھیج دیا گیا ہے، اور ساحر شمشاد مرزا جن کا نام دوسرے نمبر پر تھا لسٹ میں، سینیورٹی لسٹ میں، ان کو جو ہے وہ جوائنٹ چیف کے لیے ان کا نام جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور صدر مملکت کو جو سمری ہے وہ بھیج دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت جس طرح اس سے پہلے گورنر کی جو تجویز کی گئی سمری وزیر اعظم کی جانب سے صدر مملکت کو بھیجی جاتی تھی، اور وہ جو ہے وہ اس پر فوری سگنیچر کر کے جو ہے وہ اس کو اپروو کر دیتے تھے، تو کیا اس پر جو ہے وہ اس سمری کو بھی صدر مملکت کی جانب سے فوری اپروو کر دیا جائے گا، یا اس پر کوسچنز ریز کیے جائیں گے؟ کیونکہ بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ صدر مملکت پاکستان مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں میں سے نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن میں ہیں ان کی
جماعت سے ہیں تو یہاں پر ایک کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ رات عمران خان صاحب کی جانب سے بھی جو ہے میڈیا پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب سمری صدر مملکت کو جائے گی تو میں صدر مملکت سے اس بارے میں گفتگو کروں گا، اس بارے میں ہماری جو ہے وہ بات ہوگی اور ایک دوسرے کو ہم تجویز دیں گے، جس کے بعد جو ہے صدر مملکت یہ فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر مملکت وزیر اعظم کی تجویز کی گئی سمری پر فوری دستخط کر کے اس کو اپروو کر دیتے ہیں اور وزیر اعظم آفس سے اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہیجان کی کیفیت پہلے سمری اور ناموں پر برقرار تھی اب وہ اس اہم تعیناتی کے فائنلائزیشن سٹیج پر جو ہے وہ جو ہیجان کی کیفیت ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے آئین پاکستان کی جانب سے صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کی جانب سے تجویز کی گئی سمری پر جو ہے وہ کویسچن ریز کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے 27 نومبر کو ہے، تو جو صدر مملکت ہیں وہ اس چیز پر قانونی نقطہ اٹھا سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کیونکہ 2 دن پہلے جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے چیف جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ساتھ ہی کچھ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے کیونکہ وہ سمری کو صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سمری کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تو آج 24 نومبر ہے اور 27 نومبر میں 3 روز باقی ہیں، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 3 روز باقی ہیں۔ تو کیا صدر مملکت اس کو فوری اپروو کر دیں گے اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فوری آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہو جائیں گے اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ وزیر دفاع کی جانب سے ٹویٹ کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت کا یہ امتحان ہے، ان پر یہ آزمائش ہے کہ وہ سیاسی جو تجویز ہے وہ مانتے ہیں یا آئینی تجویز کو مانتے ہیں۔ ان کا اس بات سے جو اس کے معنی تھے وہ یہ تھے کہ سیاسی تجویز کے حوالے سے جو وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کی تجویز تھی کہ عمران خان صاحب جو صدر مملکت کو تجویز دیتے ہیں کیا صدر مملکت وہ تجویز مانتے ہیں یا جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آئینی تجویز دی گئی ہے اس کو مانتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی آرمی کی تقرری کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو فریز کر سکتے ہیں، کسی بھی جو آرمی افسر ہے اس کی ریٹائرمنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر کی جو 3 روز بعد ریٹائرمنٹ ہے اس کو حکومت کی جانب سے اگر فریز کر دیا جاتا ہے تو جو صدر مملکت ہیں وہ سمری کو روک کر یا سمری پر کوسچن ریز کر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ احسن اقبال کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اگر اس سمری پر کوئی کوسچن ریز کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ متنازع ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جنرل عاصم منیر صاحب کے نام پر بہت سی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں، ان کی جانب سے اعتراضات اس پر کیے گئے تھے، تو صدر مملکت کیونکہ پی ٹی آئی سے ہیں تو اگر عمران خان صاحب ان پر دباؤ ڈالتے ہیں یا ان پر یہ بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ سمری روک لیں، تو کیا صدر مملکت اس سمری کو روک لیں گے اور اس تمام جو اب تک ہیجان کی کیفیت ملک میں جاری تھی اور اب ان 2 ناموں کی تجویز ہونے کے بعد اس کیفیت میں جتنی کمی آئی ہے کیا اس میں دوبارہ اضافہ ہو جائے گا اور کیا یہ کرائسس سچویشن جو ہے وہ مزید انکریز ہو جائے گی؟ تو اب یہ آنے والے چند گھنٹے یا آنے والے چند روز ہی جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کر پائیں گے۔ صدر مملکت کے دستخط پر اس کا جو ہے فیصلہ ہو پائے گا کہ صدر مملکت اس سمری کو اپروو کرتے ہیں یا اس پر قانونی نقطے اٹھا کر اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے گھر بھیجا گیا تھا تو اس وقت بھی صدر مملکت نے اسمبلیاں وزیر اعظم جو عمران خان صاحب تھے ان کی تجویز پر جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہوئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا اور اس کے بعد اس تمام جو حکم تھا اس کو ریورس کر دیا گیا تھا۔ تو کیا سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے گی؟ اس میں ایک یہ بھی جو بات ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ
نون لیگ کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا، اور شاید خاقان عباسی صاحب کی جانب سے بھی اس بات کو میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ اگر سینئر موسٹ تعیناتی کی گئی تو اس کو سپریم کورٹ بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو چلایا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے اس چیز پر بات کی تھی، بعد ازاں جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ کو ہی لگایا جائے گا، اور آج جو یہ نام ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس تقرری کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، اور جنرل سید شمشاد مرزا کو جو ہے وہ جوائنٹ چیف کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو اب صدر مملکت کی پاس جو ہے یہ سمری پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد ان کے دستخط سے یا تو یہ باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور یا پھر صدر مملکت کی جانب سے اس پر سوال جو ہے وہ ریز کر دی جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔